بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تعالى في مقام آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان أخرجه الترمذي وصححه الألباني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. بے پناہ حمد و ثنا کبریائی بڑائی عزت و جلال لائق اور سزاوار ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، انبیاء اور پیغمبر بھیجے جن کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً تمام انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں وجود بخشا ہے وہ مقصد ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جن کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا، اس مقصد کو کبھی بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے۔ عبادات کا معاملہ بڑا وسیع ہے، بہت ساری عبادتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس کا طریقہ بتلا دیا، کس طریقے سے عبادت کرنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی عبادت سے لے کر کے بڑی سے بڑی عبادت تک رہنمائی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ اب یہ
طریقہ ہے میرا، یہ طریقہ ہے شریعت اسلامیہ کا، یہ طریقہ کتاب و سنت کا ہے، جس نے اس سے منہ موڑا، اعراض کیا، وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام در حقیقت نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اسلام کو پسند کیا ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی شریعت کے طور پر جسے نافذ کیا ہے، مقرر کیا ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں نجات تلاش کرے، اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے میں اپنے لیے کامیابی تلاش کرے، خبردار وہ نہ دنیا میں کامیاب ہونے والا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن کریم نے بار بار وضاحت کر دی، اعلان کر دیا اللہ رب العزت نے کہ اے انسان، تمہارا کھلا ہوا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ اس مقصد حقیقی سے تمہیں غافل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہر وقت تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم عبادت نہ کرو، وہ چاہتا ہے کہ تم برائیوں میں رہو تاکہ تم جنت میں نہ جا سکو، اور اس کے لیے وہ بہت ہی محنت کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ پورے طور پر انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسانوں کے لیے اس کے اعمال کو، ان کے اعمال کو، ان کی بدعملیوں کو اچھا بنا کر کے زینت کے ساتھ پیش کرتا ہے، جسے وہ خوبصورت سمجھ کر کے، بہت ہی اچھا سمجھ کر کے اسے انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سورۃ الکہف جو جمعہ کے دن ہم پڑھتے ہیں، اس کے آخری رکوع کے آخری آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں خبردار نہ کر دیں، کیا ہم تمہیں بتا نہ دیں کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں رائے گاہ ہو گئی، جن کی محنتیں بیکار ہو گئی، دنیاوی زندگی میں جتنا کچھ انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، اس کا صلہ ان کو نہیں ملنے والا، اس کا بدلہ انہیں نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ جسے وہ اچھا سمجھ کے کر رہے تھے، در حقیقت وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں تھا۔ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو محنت کرتے ہوں گے، عبادت کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کو ان کا صلہ ملنے والا نہیں۔ اس میں آپ کئی طرح کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو عبادات کرتے ہیں انتہائی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اٹھتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عبادتیں قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس جو بنیادی چیز ہے وہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے۔ تو چاہے کتنی بھی عبادت کر لے، اگر ایمان نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، عبادت کے اندر کتنا ہی اخلاص ہو، عبادت کتنا ہی خالص ہو کر کے کیا جائے، اگر عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ایسے وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن آئیں گے بہت ساری نیکیاں لے کر کے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ یہ لوگ نیک اعمال لے کر کے آئیں گے، نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بہت سارے اعمال لے کر کے آئیں گے، لیکن ہم اسے ہوا میں اڑا دیں گے، ہباء منصورا کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک طرح تو وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے جن کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے جو اسلام میں نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے یا ہندو ہے یا کسی اور مذہب میں ہے، لیکن ان کے اندر بہت سارے نیکیاں کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے وہ لوگ بیماروں کے اوپر، ہسپتال کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بہت اچھا نیکی کا کام کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام نیکیاں
چونکہ اس میں ایمان نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے تو انہوں نے اچھا کام کیا، لوگوں کی تعریفیں مل جائیں گی، لوگوں کی دنیاوی اعتبار سے ان کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی آیت کریمہ کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے پاس ایمان تو ہے، مسلمان تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلا دیا اس پر وہ خوش نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کچھ اور کرنا، کچھ اچھا کرنا، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کے اعتبار سے انہیں جو پسند آیا اسی کو انہوں نے دین کا نام دے دیا، شریعت کا نام دے دیا۔ یہ کہ ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے کوئی کام ایجاد کیا اور اسی کام کو انہوں نے کہا کہ یہ سنت، یہ طریقہ اجر و ثواب کا طریقہ، اس سے اتنے مرتبہ یہ عمل کیا جائے تو اجر و ثواب، نیکیاں۔ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں دو بنیادی شرط کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، جب تک یہ دونوں شرطیں بیک وقت ایک ساتھ نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط اخلاص ہے، للہیت ہے۔ اگر انسان اچھا عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یا یہ کہ جو بھی عمل وہ کر رہا ہے، عمل تو کر رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ رب العزت نے اسے نوازا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، غریبوں اور یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، سب کچھ، لیکن نیت میں فتور ہے، اس کے دل کے اندر یہ چاہ ہے، یہ خواہش ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی واہوائی ہو، اسے بڑا بنایا جائے، اس کا نام ہو، اس کی شہرت ہو۔ یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اونھے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اپنی جان قربان کرنے والا، قربانی کی، اپنی جان کو قربان کیا، لیکن مقصد کیا تھا؟ اسے مجاہد کہا جائے، شجاع کہا جائے، بہادر کہا جائے۔ ایک عالم جو علم کو عام کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے، علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اب مقصد کیا تھا؟ لیقال انک قاری، اسے کہا جائے گا تم نے اس لیے یہ عمل کیا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے، قاری صاحب، امام صاحب، عالم صاحب، تمہارا نام ہو علامہ فلاں فلاں، اس لیے تم نے یہ کیا۔ دنیا میں جو تم چاہتے تھے وہ مل گیا، اب آخرت میں کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، تو یہ شخص بھی، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اگر نیت اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پہلی شرط اخلاص ہے، اور دوسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا، عمل کا متابعت الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل ہو تب قبول ہے، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرعی اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے بدعت، دین میں نئی چیز جو اللہ کے رسول نے نہیں کہی، نہیں بتلائی، اور ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی۔ اور یاد رکھیں، جب بھی ہم اپنی خواہشات کے اعتبار سے کوئی عمل ایجاد کرتے ہیں، کسی بدعت کا وجود ہوتا ہے، سنت کا وہیں سے خاتمہ شروع ہو جاتا ہے، سنت مٹتی جاتی ہے، بدعت آ گئی، اس کی جگہ سنت کی جگہ بدعت نے لے لی، بدعت اڑ جاتی ہے، بدعت ختم ہو جاتی ہے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ اب ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بعد طریقہ کیا تھا، سنت کیا تھی؟ سلام پھیرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر اذکار کرتے تھے۔ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، ذکر ہیں،
اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں مستقل، یہ پورے کے پورے اذکار نماز کے بعد کرنے کے۔ لیکن ایک بدعت نے اس کی جگہ لے لی، وہ یہ کہ امام ہاتھ اٹھائیں، اجتماعی دعا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، تمام کے تمام مقتدی جو ہے آمین کہیں، 2 منٹ 3 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے یہ جو دعا کی جاتی ہے اجتماعی طور پر، امام دعا کرتا ہے، مقتدی آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ یا تو اٹھ کر کے فوراً سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ کہ مسجدوں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بدعت نے جب جگہ لے لی سنت کی، تو سنت وہاں مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ سورہ فاتحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے یہ سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نماز میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن نماز میں چاہے کتنی بھی دلیل دے دی جائے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اس دلیلیں موجود ہیں، دلیلوں کے باوجود بھی سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا عمل کہ سامنے کچھ شیرینی، کچھ مٹھائیاں، کچھ کھانے کی چیز رکھی ہے اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ اب یہ فاتحہ خوانی، فاتحہ کا جو کھانا ہے یا پینا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو ایک سنت جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جس کے بغیر نماز نامکمل، لیکن وہاں پر نہیں پڑھی جاتی، پڑھتے کہاں پر ہیں؟ دیکھیے کس طریقے سے سنتیں مٹتی ہیں اور بدعتیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، معاشرے کے اندر ہر مہینے کے اعتبار سے، مہینوں میں دنوں کے اعتبار سے، کسی بڑے عالم نے، کسی بزرگ نے کوئی عمل بتلا دیا، لوگوں نے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 8 تاریخ کے نام سے ایک میسج واٹس ایپ کے اوپر بڑا ہی گردش کرتا رہا۔ کسی بڑے عالم نے کہا کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد مسجدوں میں لوگ جمع ہو جائیں۔ کس طریقے سے جمع ہو جائیں؟ 50 100 کی تعداد میں ہو، یا ہزاروں کی تعداد میں ہو، یا 5000 کی تعداد میں ہو، جتنی بھی تعداد میں ہو، جمع ہو جائے۔ جمع ہونے کے بعد کرنا کیا ہے؟ جمع ہونے کے بعد اب کرنا یہ ہے کہ 700 مرتبہ درود پڑھیں۔ کون سا درود؟ درود ابراہیمی، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، معروف ہے، مشہور ہے۔ درود ابراہیمی کو 700 مرتبہ پڑھنے کا اس میسج میں جو ہے درخواست کی جا رہی ہے، عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ 700 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، اور 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ اس کا فائدہ کیا؟ اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے، فتنوں سے بچ جائیں گے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ ایک عالم جو کہ بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، ان کی طرف سے ان کی آواز میں وائس میسج بھی آتا ہے، میسج بھی آتا ہے، اور عوام سے یہ اپیل کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، درود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی۔ ایک مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ جو طریقہ ایجاد کیا گیا، بتلایا گیا، یا امت کی رہنمائی جو اس طریقے سے کی جا رہی ہے، ذرا بتلائیے کیا یہ بدعت میں شمار نہیں ہوگا؟ آج ایک عالم آتا ہے، وہ اتنی مرتبہ پڑھو، لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا، ایجاد بنا لیا، پھر 1 مہینہ گزرے گا، پھر 2 مہینے گزریں گے، لوگ اسی طریقے سے، یہاں تک کہ اگر اس عالم کا انتقال ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو پھر اسی کے نام سے اس درود کو نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، نبی کی طرف نہیں کی جاتی۔ درود گنج، اور نہ جانے اس طریقے سے درود تاج، اور نہ جانے کس طریقے سے جو درود ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پڑھتے ہیں، جن کے الفاظ زبان پر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسان آسان درود بتلائے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طریقے ہیں شریعت کے خلاف ہیں، اور اس کی احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تمام کے تمام بدعت ہیں۔ خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے، اس بات کی وضاحت کرتے تھے، اس کا اعلان کرتے تھے کہ ہر دین میں نئی جو چیز ہے،
کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی. شعبان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے. شعبان کے مہینے میں مسنون عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صرف اس کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے. کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز اگر ثابت ہے اس مہینے میں تو کیا ہے؟ روزہ رکھا کرتے تھے. وہ بھی کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یعنی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. کچھ روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے. البتہ جو ہفتہ واری 2 روزے رکھتے ہیں یا مہینے کے 3 روزے ایام بیچ کے رکھتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھنے کی جنہیں عادت ہے ہر مہینے، وہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں 15 شعبان کے بعد بھی. لیکن 15 شعبان سے پہلے بکثرت روزہ رکھے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. اگر آپ پورے رکھنا چاہے رکھے، یا کچھ روزہ رکھنا چاہے رکھے. جس کے قضا روزے جو پچھلے مہینوں میں یا رمضان کے مہینے میں گزر چکے، چھوٹ چکے ہیں، اس کی وہ پورا کرنا چاہے تو کر لے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون عمل ہے، اس کو چھوڑ کر کے لوگ صرف 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 15 شعبان کا روزہ، اور اسے بہت بڑا دن کہا جاتا ہے. عید منائی جاتی ہے، شب برات کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اس سلسلے اس طرح کی کوئی روایت نہیں اور اس طرح کا کوئی نام شریعت میں نہیں ہے. وہ دلائل جو رمضان کے تعلق سے، لیلۃ القدر کے تعلق سے، قرآن کریم کے نزول کے تعلق سے ہے، اسے یہاں پر فٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی رات ہے جس پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو لیلۃ المبارکہ سے مراد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے. اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، رمضان کے مہینے میں ہوا، لیلۃ القدر میں ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو اب لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہاں لیلۃ المبارکہ، مبارک رات، اس سے بھی مراد رمضان ہی کی وہ رات ہے. شعبان کی 15ویں تاریخ اس سے مراد نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی افسوس کی بات ہے کہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں کس طریقے سے اس دن کا اہتمام کرتی ہے، اس مہینے کا اہتمام کرتی ہے. مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، نئے نئے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات خصوصی طور پر روحیں آتی ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے. گھر کے اندر والدین یا ایک دادا دادی، ان کی روحیں آتی ہیں، اور ان کے لیے انہیں جو پسند تھا ان کے پسند کے اعتبار سے کھانا اس دن بنایا جاتا ہے تاکہ آئیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انسان جب ایک مرتبہ مر جاتا ہے یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. اگر اچھا ہے تو اس کی روح علیین میں جاتی ہے، اور اگر برا ہے تو اس کی روح سجین میں چلی جاتی ہے، ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. یہ اگر اس طرح کسی کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ فلاں آیا یا اس کی روح آئی، تو در حقیقت یہ شیطان ہوتے ہیں جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، شعبان کا یہ جو مہینہ ہے، اس سلسلے میں معاشرے کے اندر یہ جو بدعات اور خرافات جو رواج اس کا جو پڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری روایتیں لوگوں نے گھڑ کر کے، یہ ہے کہ بہت ساری ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں جو شعبان کے تعلق سے ذکر کر دی گئی. شعبان کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک روایت کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ روایت بھی ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت روایتیں ہیں. اس طرح بہت ساری روایتیں اس پہ عمل کرنے کے تعلق سے. جو صحیح روایت ہے وہ چند روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، لیکن ان روایات کی آڑ لے کر کے بدعات اور خرافات ایجاد کرنا. 15 شعبان کو آپ دیکھیں، مسجدوں کو لائٹ چراغا کیا جاتا ہے، روشن کر دیا جاتا ہے،
قبرستان کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ سال بھر جو کبھی قبرستان نہیں گئے، اپنے بزرگوں کی یا اپنے والدین کی قبروں پر جا کر کے زیارت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جائیں قبرستان، قبرستان جانا چاہیے۔ موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، لیکن جس طریقے سے اس دن یا اس رات قبرستان کا جو عالم ہوتا ہے، موت کی یاد کس کو آئے گی؟ لائٹ، لالٹین، پھول، گلدستے اور نہ جانے کیا کیا خرافات۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ شریعت نے اس سے ہمیں روکا ہے، اس سے منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نیکی کرنے کے بجائے ہم گناہ میں شامل ہو جائے، گناہ اٹھا لے۔ جیسا کہ ابتدا میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیاں کر کے تھک گئے ہوں گے، عاملۃ الناصبہ، عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ یہ لوگ کیوں جہنم میں داخل ہوں گے؟ کیونکہ یہ لوگ عمل تو انہوں نے بہت کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہر مہینے میں شعبان یا اس سے پہلے گزرا ہوا رجب ہو، یا یہ کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، یا یہ کہ مہینے کے مختلف مہینوں میں مختلف دن یا راتیں، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سال بھر عبادت کرے نہ کرے کوئی بات، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے نہ کرے کوئی بات نہیں، بس سال بھر میں 2-4 مخصوص راتیں ہیں جس کے جاگنے کا اہتمام کر لیا جائے، 2-4 روزے ہیں جس کے رکھنے کا اہتمام کر لیا جائے، نجات کے لیے کافی ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے ایسا سمجھا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی بدعات اور خرافات سے بچائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور۔